شہید ساز، افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ میں گجرات کاٹھیا واڑ کا رہنے والا ہوں، ذات کا بنیا ہوں۔ پچھلے برس جب تقسیم ہندوستان پر ٹنٹا ہوا تو میں بالکل بیکار تھا۔ معاف کیجیے گا، میں نے لفظ ٹنٹا استعمال کیا، مگر اس کا کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اردو زبان میں باہر کے الفاظ آنے ہی چاہیے، چاہے وہ گجراتی ہی کیوں نہ ہوں۔ جی ہاں، میں بالکل بیکار تھا، لیکن کوکین کا تھوڑا سا کاروبار چل رہا تھا جس سے کچھ آمدن کی صورت ہو جاتی تھی۔ جب بٹوارا ہوا اور ادھر کے آدمی ادھر اور ادھر کے ادھر ہزاروں کی تعداد میں آنے جانے لگے تو میں نے سوچا چلو پاکستان چلیں، کوکین کا نہ صحیح کوئی اور کاروبار شروع کر دوں گا۔ چنانچہ وہاں سے چل پڑا اور راستے میں مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے دھندے کرتا پاکستان پہنچ گیا۔ میں تو چلا ہی اس نیت سے تھا کہ کوئی موٹا کاروبار کروں گا۔ چنانچہ پاکستان پہنچتے ہی میں نے حالات کو اچھی طرح جانچا اور الاٹمنٹوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سکہ پالش مجھے آتا ہی تھا، چکنی چپڑی باتیں کیں، ایک دو آدمیوں کے ساتھ یارانہ گانٹھا اور ایک چھوٹا سا مکان الاٹ کرا لیا۔ اس سے کافی منافع ہوا تو میں مختلف شہروں میں پھر کر مکان اور دکانیں الاٹ کرانے کا دھندا کرانے لگا۔ کام کوئی بھی ہو، انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ مجھے بھی چنانچہ الاٹمنٹوں کے سلسلے میں کافی تگ و دو کرنا پڑی۔ کسی کے مسکا لگایا، کسی کی مٹھی گرم کی، کسی کو کھانے کی دعوت کی دی، کسی کو ناچ رنگ کی۔ غرض یہ کہ بے شمار بکھیڑے تھے۔ دن بھر خاک چھانتا، بڑی بڑی کوٹھیوں کے پھیرے کرتا اور شہر کا چپا چپا دیکھ کر اچھا سا مکان تلاش کرتا جس کے الاٹ کرانے سے زیادہ منافع ہو۔ انسان کی محنت کبھی خالی نہیں جاتی۔ چنانچہ ایک برس کے اندر اندر میں نے لاکھوں روپے پیدا کر لیے۔ اب خدا کا دیا سب کچھ تھا، رہنے کو بہترین کوٹھی، بینک میں بے اندازہ مال پانی۔ معاف کیجیے گا، میں کاٹھیا واڑ گجرات کا روزمرہ استعمال کر گیا، مگر کوئی واندہ نہیں۔ اردو زبان میں باہر کے الفاظ بھی شامل ہونے چاہیے۔ جی ہاں، اللہ کا دیا سب کچھ تھا، رہنے کو بہترین کوٹھی، نوکر چاکر، پیکارڈ موٹر، بینک میں 2.5 لاکھ روپے، کارخانے اور دکانیں الگ، یہ سب کچھ تھا۔ لیکن میرے دل کا چین جانے کہاں اڑ گیا۔ یوں تو کوکین کا دھندا کرتے ہوئے بھی دل پر کبھی کبھی بوجھ محسوس ہوتا تھا، لیکن اب تو جیسے دل رہا ہی نہیں تھا، یا پھر یوں کہیے کہ بوجھ اتنا آن پڑا کہ دل اس کے نیچے دب گیا۔ پر یہ بوجھ کس بات کا تھا؟ آدمی ذہین ہوں، دماغ میں کوئی سوال پیدا ہو جائے تو میں اس کا جواب ڈھونڈ ہی نکالتا ہوں ٹھنڈے دل سے، حالانکہ دل کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے غور کرنا شروع کیا کہ اس گڑبڑ گھوٹالے کی وجہ کیا ہے۔ عورت ہو سکتی ہے، میری اپنی تو کوئی تھی نہیں، جو تھی وہ کاٹھیا واڑ گجرات ہی میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، لیکن دوسروں کی عورتیں موجود تھیں۔ مثال کے طور پر اپنے مالی ہی کی تھی۔ اپنا اپنا ٹیسٹ ہے۔ سچ پوچھئے تو عورت جوان ہونی چاہیے، اور یہ ضروری نہیں کہ پڑھی لکھی ہو، ڈانس کرنا جانتی ہو۔ اپن کو تو ساری جوان عورتیں چلتی ہیں۔ کاٹھیا واڑ گجرات کا محاورہ ہے جس کا نیم البدل اردو میں موجود نہیں۔ عورت کا تو سوال ہی اٹھ گیا، اور دولت کا پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بندہ زیادہ لالچی نہیں، جو کچھ ہے اسی پر قناعت ہے۔ لیکن پھر یہ دل والی بات کیوں پیدا ہو گئی تھی؟ آدمی ذہین ہوں، کوئی مسئلہ سامنے آ جائے تو اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کارخانے چل رہے تھے، دکانیں بھی چل رہی تھیں، روپیہ اپنے آپ پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے الگ تھلگ ہو کر سوچنا شروع کیا، اور بہت دیر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ دل کی گڑبڑ صرف اس لیے ہے کہ میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ کاٹھیا واڑ گجرات میں تو میں نے 20 نیک کام کیے تھے۔ مثال کے طور پر جب میرا دوست پانڈو رنگ مر گیا تو میں نے اس کی رانڈ کو اپنے گھر ڈال لیا اور 2 برس تک اس کو دھندا کرنے سے روک کے رکھا۔ ونائک کی لڑکی کی لکڑی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو اسے نئی خرید دی، تقریباً 40 روپے اس پر اٹھ گئے تھے۔ جمنا بائی کو گرمی ہو گئی، سالی کو معاف کیجیے گا کچھ پتہ ہی نہیں، میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، 6 مہینے برابر اس کا علاج کراتا رہا۔ لیکن پاکستان آ کر میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، اور دل کی گڑبڑ کی یہی وجہ تھی، ورنہ اور سب ٹھیک ٹھاک تھا۔
میں نے سوچا کیا کروں، خیرات دینے کا خیال آیا، لیکن ایک روز شہر میں گھوما تو دیکھا کہ قریب قریب ہر شخص بھکاری ہے، کوئی بھوکا ہے کوئی ننگا، کس کس کا پیٹ بھروں، کس کس کا انگ ڈھانک سکوں۔ سوچا ایک لنگر خانہ کھول دوں، لیکن ایک لنگر خانے سے کیا ہوتا اور پھر اناج کہاں سے لاتا؟ بلیک مارکیٹ سے خریدنے کا خیال پیدا ہوا تو یہ سوال بھی ساتھ ہی پیدا ہو گیا کہ ایک طرف گناہ کر کے دوسری طرف کارے ثواب کا مطلب ہی کیا ہے؟ گھنٹوں بیٹھ بیٹھ کر میں نے لوگوں کے دکھ درد سنے، سچ پوچھئے تو ہر شخص دکھی تھا، وہ بھی جو دکانوں کے تھڑوں پر سوتے ہیں اور وہ بھی جو اونچی اونچی حویلیوں میں رہتے ہیں۔ پیدل چلنے والے کو یہ دکھ تھا کہ اس کے پاس کام کا کوئی جوتا نہیں، موٹر میں بیٹھنے والے کو یہ دکھ تھا کہ اس کے پاس کار کا نیا ماڈل نہیں۔ ہر شخص کی شکایت اپنی اپنی جگہ درست تھی، ہر شخص کی حاجت اپنی اپنی جگہ معقول تھی۔ میں نے غالب کی ایک غزل، اللہ بخشے شولہ پور کی امینہ بائی چتلے کور سے سنی تھی، ایک شعر یاد رہ گیا ہے، کس کی حاجت روا کرے کوئی، معاف کیجیے گا یہ اس کا دوسرا مصرع ہے اور ہو سکتا ہے پہلا ہی ہو۔ جی ہاں، میں کس کس کی حاجت روا کرتا جب 100 میں سے 100 ہی حاجت مند تھے۔ میں نے پھر یہ بھی سوچا کہ خیرات دینا کوئی اچھا کام نہیں، ممکن ہے آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن میں نے مہاجرین کے کیمپوں میں جا جا کر جب حالات کا اچھی طرح جائزہ لیا تو مجھے معلوم ہوا کہ خیرات نے بہت سے مہاجرین کو بالکل ہی نکما بنا دیا ہے۔ دن بھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، جگار ہو رہی ہے، معاف کیجیے گا جگار کا مطلب ہے جوا یعنی کمار بازی، گالیاں بک رہے ہیں اور فوکٹ یعنی مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھلا پاکستان کو مضبوط بنانے میں کیا مدد دے سکتے ہیں؟ چنانچہ میں اسی نتیجہ پر پہنچا کہ بھیک دینا ہرگز نیکی کا کام نہیں۔ لیکن پھر نیکی کے کام کے لیے اور کون سا راستہ ہے؟ کیمپوں میں دھڑا دھڑ آدمی مر رہے تھے، کبھی ہیضہ پھوٹتا تھا کبھی پلیگ، ہسپتالوں میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ مجھے بہت ترس آیا، قریب تھا کہ ایک ہسپتال بنوا دوں، مگر سوچنے پر ارادہ ترک کر دیا۔ پوری اسکیم تیار کر چکا تھا، عمارت کے لیے ٹینڈر طلب کرتا، داخلے کی فیسوں کا روپیہ جمع ہوتا، اپنی ہی ایک کمپنی کھڑی کر دیتا اور ٹینڈر اس کے نام نکال دیتا۔ خیال تھا 1 لاکھ روپے عمارت پر صرف کروں گا، ظاہر ہے کہ 70,000 روپے میں بلڈنگ کھڑی کر دیتا اور پورے 30,000 بچا لیتا، مگر یہ ساری اسکیم دھری کی دھری رہ گئی۔ جب میں نے سوچا کہ اگر مرنے والوں کو بچا لیا گیا تو جو یہ زائد آبادی ہے وہ کیسے کم ہوگی؟ غور کیا جائے تو یہ سارا لفڑا ہی فالتو آبادی کا ہے۔ لفڑا کا مطلب ہے جھگڑا، وہ جھگڑا جس میں فضیحتہ بھی ہو، لیکن اس سے بھی اس لفظ کی پوری معنویت میں بیان نہیں کر سکا۔ جی ہاں، غور کیا جائے تو یہ سارا لفڑا ہی اس فالتو آبادی کا ہے۔ اب لوگ بڑھتے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمینیں بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جائیں گی، آسمان بھی ساتھ ساتھ پھیلتا جائے گا، بارشیں زیادہ ہوں گی، اناج زیادہ اگے گا۔ اس لیے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہسپتال بنانا ہرگز نیک کام نہیں۔ پھر سوچا مسجد بنوا دوں، لیکن اللہ بخشے شولہ پور کی امینہ بائی چتلے کا گایا ہوا ایک شعر یاد آ گیا، نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا، وہ منظور کو منظور اور فیض کو فیض کہا کرتی تھی۔ نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا، پل بنا چاہے بنا مسجد و تالاب بنا۔ کس کمبخت کو نام و نمود کی خواہش ہے؟ وہ جو نام اچھالنے کے لیے پل بناتے ہیں نیکی کا کیا کام کرتے ہیں؟ حق میں نے کہا نہیں، یہ مسجد بنوانے کا خیال بالکل غلط ہے۔ بہت سی الگ الگ مسجدوں کا ہونا بھی قوم کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عوام بٹ جاتے ہیں۔ تھک ہار کر میں حج کی تیاریاں کر رہا تھا کہ اللہ میاں نے مجھے خود ہی ایک رستہ بتا دیا۔ شہر میں ایک جلسہ ہوا، جب ختم ہوا تو لوگوں میں بدہضمی پھیل گئی، اتنی بھگدڑ مچی کہ 30 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے کی خبر دوسرے روز اخباروں میں چھپی تو معلوم ہوا کہ وہ ہلاک نہیں شہید ہوئے تھے۔ میں نے سوچنا شروع کیا، سوچنے کے علاوہ میں کئی مولویوں سے ملا، معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو اچانک حادثوں کا شکار ہوتے ہیں انہیں شہادت کا رتبہ ملتا ہے،
यानी वो रुतबा जिससे बड़ा कोई और रुतबा ही नहीं। मैंने सोचा कि अगर लोग मरने की बजाय शहीद हुआ करे तो कितना अच्छा है। वो जो आम मौत मरते हैं, जाहिर है कि उनकी मौत बिल्कुल अकारत जाती है। अगर वो शहीद हो जाते तो कोई बात बनती। मैंने इस बारीक बात पर और गौर करना शुरू किया। चारों तरफ जिधर देखो खस्ता हाल इंसान थे, चेहरे जर्द, फिक्रो तरद्दुद और गम रोजगार के बोझ तले पिसे हुए, धसी हुई आंखें, बेजान चाल, कपड़े तार तार रेलगाड़ी के कंडम माल की तरह या तो किसी टूटे फूटे झोंपड़े में पड़े हैं या बाजारों में बेमालिक मवेशियों की तरह मुंह उठाए बेमतलब घूम रहे हैं। क्यों जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं और कैसे जी रहे हैं, इसका कुछ पता नहीं। कोई वबा फैली, हजारों लोग मर गए और कोई नहीं तो भूख और प्यास ही से घुल घुल मरे। सर्दियों में अकड़ गए, गर्मियों में सूख गए, किसी की मौत पर किसी ने 2 आंसू बहा दिए। अक्सरियत की मौत खुश्क ही रही। जिंदगी समझ में ना आई, ठीक है, इससे हज ना उठाया, ये भी ठीक है। वो किसका शेर है? अल्लाह बख्शे शोलापुर की अमीना बाई चितलेकर क्या दर्द भरी आवाज में गाया करती थी, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मेरा मतलब है, अगर मरने के भी बाद भी जिंदगी ना सुधरी तो लानत है ससुरी पर। मैंने सोचा क्यों ना बेचारे ये किस्मत के मारे दर्द के ठुकराए हुए इंसान जो इस दुनिया में हर अच्छी चीज के लिए तरसते हैं, इस दुनिया में ऐसा रुतबा हासिल करें कि वो जो यहाँ उनकी तरफ निगाह उठाना पसंद नहीं करते, वहां उनको देखें और रश्क करें। इसकी एक ही सूरत थी कि वो आम मौत न मरे बल्कि शहीद हों। अब सवाल ये था कि ये लोग शहीद होने के लिए राजी होंगे? मैंने सोचा क्यों नहीं। वो कौन मुसलमान है जिसमें ज़ौक़े शहादत नहीं? मुसलमानों की देखा देखी तो हिंदुओं और सिखों में भी ये रुतबा पैदा कर दिया गया है। लेकिन मुझे सख्त नाउमीदी हुई जब मैंने एक मरियल से आदमी से पूछा, क्या तुम शहीद होना चाहते हो? तो उसने जवाब दिया, नहीं। समझ में ना आया कि वो शख्स जी कर क्या करेगा। मैंने उसे बहुत समझाया कि देखो बड़े मियाँ, ज्यादा से ज्यादा तुम 1.5 महीना और जियोगे, चलने की तुम में सकत नहीं। खांसते खांसते गोते में जाते हो तो ऐसा लगता है कि बस दम निकल गया। टूटी कौड़ी तक तुम्हारे पास नहीं। जिंदगी भर तुमने सुख नहीं देखा, मुस्तकबिल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर और जीकर क्या करोगे? फौज में तुम भर्ती नहीं हो सकते, इसलिए मुहाज पर अपने वतन की खातिर लड़ते लड़ते जान देने का ख्याल भी अबस है। इसलिए क्या ये बेहतर नहीं कि तुम कोशिश करके यहीं बाजार में या डेरे में जहां तुम रात को सोते हो अपनी शहादत का बंदोबस्त कर लो? उसने पूछा, ये कैसे हो सकता है? मैंने जवाब दिया, ये सामने केले का छिलका पड़ा है, फर्ज कर लिया जाए कि तुम इस पर से फिसल जाओ, जाहिर है कि तुम मर जाओगे और ये शहादत का रुतबा पाओगे। ये बात उसकी समझ में ना आई। कहने लगा, मैं क्यों आंखों देखें केले के छिलके पर पांव धरने लगा? क्या मुझे अपनी जान अजीज नहीं? अल्लाह अल्लाह, क्या जान थी, हड्डियों का ढांचा, जुरियों की गठरी। मुझे बहुत अफसोस हुआ और उस वक्त और भी ज्यादा हुआ जब मैंने सुना कि वो कम वक्त जो बड़ी आसानी से शहादत का रुतबा इख्तियार कर सकता था, खैराती अस्पताल में लोहे की चारपाई पर खांसता खंकारता मर गया। एक बुढ़िया थी, मुंह में दांत न पेट में आंत, आखिरी सांस ले रही थी। मुझे बहुत तरस आया। सारी उम्र गरीब की मुफलिसी और रंजो गम में गुजरी थी। मैं उसे उठाकर रेल के पाटे पर ले गया। माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ पटरी को पाटा कहते हैं, लेकिन जनाब जो ही उसने ट्रेन की आवाज सुनी, होश में आ गई और कोक भरे खिलौने की तरह उठकर भाग गई। मेरा दिल टूट गया, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत न हारी। बनिया का बेटा अपनी धुन का पक्का होता है। नेकी का जो साफ और सीधा रास्ता मुझे नजर आया था, मैंने उसको अपनी आंख से ओझल न होने दिया। मुगलों के वक्त का एक बहुत बड़ा अहाता खाली पड़ा था। उसमें 151 छोटे छोटे कमरे थे, बहुत ही खस्ता हालत में। मेरी तजुर्बाकार आंखों ने अंदाजा लगा लिया कि पहली ही बड़ी बारिश में सबके छत्ते ढह जाएंगे। चुनाचे मैंने इस अहाते को 10,500 रुपए में खरीद लिया और उसमें 1,000 मफलूकुल हाल आदमी बसा दिए। 2 महीने किराया वसूल किया, 1 रुपया माहवार के हिसाब से। तीसरे महीने, जैसा कि मेरा अंदाजा था, पहली ही बड़ी बारिश में सब कमरों की छतें नीचे आ रही और 700 आदमी, जिनमें बच्चे बूढ़े सभी शामिल थे, शहीद हो गए।
वो जो मेरे दिल पर बोझ सा था किसी कदर हल्का हो गया। आबादी में से 700 आदमी कम भी हो गए, लेकिन उन्हें शहादत का रुतबा भी मिल गया। इधर का पलड़ा भारी ही रहा। जब से मैं यही काम कर रहा हूँ, हर रोज हस्बे तौफीक 2-3 आदमियों को जामे शहादत पिला देता हूँ। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, काम कोई भी हो, इंसान को मेहनत करना ही पड़ती है। अल्लाह बख्शे शोलापुर की अमीना बाई चितलीकर एक शेर गाया करती थी, लेकिन माफ कीजिएगा, वो शेर यहाँ ठीक नहीं बैठता। कुछ भी हो, कहना यह है कि मुझे काफी मेहनत करना पड़ती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी को जिसका वजूद छकड़े के 5वें पहिए की तरह बेमानी और बेकार था, जामे शहादत पिलाने के लिए मुझे पूरे 10 दिन जगह जगह केले के छिलके गिराने पड़े। लेकिन मौत की तरह जहां तक मैं समझता हूँ, शहादत का भी एक दिन मुकर्रर है। 10वें रोज जाकर वो पथरीले फर्श पर केले के छिलके पर से फिसला और शहीद हुआ। आजकल मैं एक बहुत बड़ी इमारत बनवा रहा हूँ। ठेका मेरी ही कंपनी के पास है 2 लाख का। उसमें से 75,000 तो मैं साफ अपनी जेब में डाल लूंगा। बीमा भी करा लिया है। मेरा अंदाजा है कि जब 3री मंजिल खड़ी की जाएगी तो सारी बिल्डिंग उड़ उड़ धम धड़म कर गिर पड़ेगी, क्योंकि मसाला ही मैंने ऐसा लगवाया है। उस वक्त 300 मजदूर काम पर लगे होंगे। खुदा के घर से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सब के सब शहीद हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई बच गया तो इसका ये मतलब होगा कि परले दर्जे का गुनाहगार है, जिसकी शहादत अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर नहीं थी।